ضلع کریم نگر میں ایک نئی نویلی دلہن کی سڑک حادثے میں ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق 22 سالہ ایم اکیلا جمعے کو تیماپور میں راجیو راہداری پر سڑک حادثے میں فوت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک نامعلوم گاڑی نے ایک ٹو ویلر گاڑی کو ٹکر دے دی، جس پر متوفی اور اس کا شوہر راجو سفر کر رہے تھے۔ یہ جوڑا امتحان مکمل کرنے کے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ اکیلا کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ راجو شدید زخمی ہو گیا، جسے مقامی لوگوں نے بغرض علاج اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق چوپادنڈی منڈل کے رخماپور سے رہنے والی اکیلا اپنے شوہر کے ساتھ ایک خانگی کالج میں پوسٹ گریجویٹ داخلہ امتحان میں شرکت کے لیے تیماپور گئی تھی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے۔ اکیلا اور راجو کی شادی صرف 3 دن پہلے ہوئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی اور ناز کو بغرض پوسٹ مارٹم کریم نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محسن پروین رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشنر تلنگانہ نے کل شام جنگاؤں کلکٹر کانفرنس ہال میں نمائندے سیاست محمد جمال شریف ایڈوکیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ RTI حق معلومات ایکٹ سال 2005 سے متعلق عوام میں شعور بیدار ہونا ضروری ہے، اور کہا کہ اس قانون کے تحت کوئی درخواست دے تو اس کو 30 دن کے اندر جواب دینا ضروری ہے۔ کسی بھی محکمے میں جانکاری لینا ہو یا کوئی کاغذات حاصل کرنا ہو تو قانون حق سال 2005 کے تحت کوئی بھی شخص درخواست کسی بھی محکمے میں دے سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کریم نگر نے آج ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں ضلع کریم نگر کے سرکاری اسکولوں پر سروے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ یہ سروے 30 سے زائد سرکاری اسکولوں میں کیا گیا، جس کا مقصد بنیادی ڈھانچے اور تعلیمی سہولیات کا جائزہ لینا تھا۔ اس سروے میں 9 اہم مسائل کی نشاندہی کی گئی، جن پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ SIO کریم نگر نے یہ تفصیلی رپورٹ ضلع کلکٹر پاملا ستیہ کو پیش کی اور مطالبہ کیا کہ فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ طلباء کو محفوظ اور معیاری تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ رپورٹ DEO دفتر کو بھی دی گئی تاکہ مسائل کا جلد از جلد حل نکل سکے۔ ضلع کے بیاسوباد کی سرپو ٹاؤن میجر گرام پنچایت کے سابق سرپنچ سید خود حسین نے اپنے ہمراہ سابق MPTC D وکرم، جنید احمد، پربھاکر تروپتی، لالا جی، رمیش موہن، عفت حسین، شوبن کے ساتھ مل کر پریس میٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ میجر گرام پنچایت سرپنچ کے 10 سال کی میعاد کے دور میں تقریباً سرپو ٹاؤن گرام پنچایت کے 75% سڑکوں کی تعمیراتی کاموں کو مکمل کرتے ہوئے مقامی سطح پر عوام کو سہولیات فراہم کی گئی۔ اس کے برخلاف سابق MPTC سریتا کشور کی MPTC علاقے میں 5 سالہ دور میں ترقیاتی کاموں کے صرف اعلانات کیے گئے لیکن ترقی نہیں ہوئی، اس لیے دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کا سابق MPTC سریتا کی شورش کو مشورہ دیا۔ بھو بھارتی پروگرام کے تحت محکمہ مال کو محصولہ درخواستوں کی یکسوئی کے لیے تحصیلدار بودھن وتھل نے گرام چاوڑی آفس بودھن میں ایک عوامی اجلاس طلب کیا، جہاں بودھن کے مدافعات میں واقع مودے پانڈو فارم طرفہ کی عوام کی جانب سے موصولہ درخواست داروں کے مسائل کی تحصیلدار بودھن نے سنوائی کی۔ اس موقع پر ریونیو انسپکٹر گنگادھر و دیگر موجود تھے۔ ریاستی وزیر پیش یونیورسٹی نے آج 592 مستفیدین کو ہنمگونڈا کے بالا سمندر علاقے میں ڈبل بیڈ روم والے مکانات حوالے کیے۔ اس پروگرام میں ریاستی وزیر نے کہا کہ BRS حکومت نے ڈبل بیڈ روم مکانات کے نام پر غریبوں کو لوٹا۔ ہنمگونڈا کے 592 ڈبل بیڈ روم والے مکانات ان 592 خواتین کے لیے راکھی کا تحفہ ہے۔ ریاستی وزیر نے الزام لگایا ہے کہ سابقہ BRS حکومت نے غریبوں کو 6 سال سے زیادہ عرصے تک ڈبل بیڈ روم مکانات کی امید دکھانے کے بعد غیر قانونی طور پر ہر ایک سے رقم جمع کر کے غریبوں کو لوٹا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی گھر کا وعدہ کر کے 2 انتخابات میں کسی کو نہیں دیے گئے، اور اگر گزشتہ حکومت نے تیسری بار دھوکہ دینے کی کوشش کی تو عوام کو صحیح طور پر آگاہ کیا جاتا ہے۔ نظام آباد PDSU نے نرمل و حیدرآباد اضلاع کے ڈگری و PG کالجوں کو تلنگانہ یونیورسٹی کے دائرے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ تنظیم نے بتایا ہے کہ کاکتیہ یونیورسٹی ورنگل طلبہ کے لیے 200 کلومیٹر دور ہے، جبکہ تلنگانہ یونیورسٹی 100 کلومیٹر کے اندر واقع ہے۔ فیس میں کمی، فائنانس کورسز کی ریگولرائزیشن اور فیس ریمبرسمنٹ کی فوری اجرائی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ بودھن میں آج خواتین کی کثیر تعداد نے ہیڈ پوسٹ آفس پہنچ کر اپنا کھاتہ پوسٹ آفس میں کھلوانے کے لیے قطار میں کھڑی ہوئی نظر آئی۔ تفصیلات کے مطابق بودھن شہر میں یہ افواہیں گشت کی گئی کہ مہالکشمی اسکیم کے تحت ریاستی حکومت خواتین کے اکاؤنٹ میں 2500 روپے رقم جمع کر رہی ہے۔ ہر پوسٹ ماسٹر نے بتایا کہ انہیں مہالکشمی اسکیم کے تعلق سے کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس افواہ پر دھیان نہ دینے کی عوام سے خواہش کی۔
ضلع کے ابیاسباد کے UTF ٹیچرز یونین ضلع صدر شانتی کماری نے کلکتہ میں جاری 8، 9، 10 اگست 3 روزہ منعقد ہونے والے اسکول ٹیچرز فیڈریشن آف انڈیا مہاسبھا پروگرام میں ضلع کے ابیاسباد کے UTF ٹیچرز یونین ضلع صدر شانتی کماری نے شرکت کرتے ہوئے CBS سسٹم کی برخواستگی اور اولڈ پینشن کا آغاز کے علاوہ ٹیچرز کے مسائل سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ UTF ٹیچرز یونین ضلع صدر شانتی کماری نے تلنگانہ کے علاوہ ضلع کے ابیاسباد سے ٹیچرز کے مسائل کی یکسوئی کے لیے نمائندگی کرے گی۔ شانتی کماری کی کلکتہ مہاسبھا پروگرام میں شرکت پر ضلع اور منڈل کے ٹیچرز نے خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد پیش کی۔ ضلع کے ابیاسباد کے کاغذ نگر کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں عارضی طور پر خدمات انجام دینے والے صفائی ورکرز نے اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے AITUC کے ساتھ مل کر ہاسپٹل کاغذ نگر میں ڈیوٹی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ ہاسپٹل کاغذ نگر میں صفائی ملازمین کے احتجاج و دھرنے کیے جانے پر ہاسپٹل میں صاف صفائی کا کام درہم برہم ہو گیا۔ کوٹلہ ٹاؤن کے صدر مینگو ایسوسی ایشن عبدالعظیم الدین نے کوٹلہ ودیا ساگر راؤ ڈسٹرکٹ صدر BRS پارٹی کی قیادت میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کلوا کوٹلہ ودیا ساگر راؤ نے گلابی کھنڈوا پہنا کر عبدالعظیم الدین کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ ضلع کے ابیاسباد کی سرپو ٹاؤن R&B گیسٹ ہاؤس کے روبرو آج سابق MPTC ڈی وکرم نے اپنے ہمراہ سابق سرپنچ سید خضر حسین پربھاکر دیواجی جنید احمد دورگم تروپتی موہن شوبھم رمیش کے ساتھ مل کر سابق MPTC ڈی وکرم نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی کسی مذہب یا کسی سماج کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال نہیں کیا، لیکن شرپسند لوگ ہم کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں جس کی ہم سب لوگ مذمت کرتے ہیں، اس لیے ہم کو بدنام کرنے والوں کو انتباہ دیتے ہیں کہ اپنی حرکت سے بعد آ جائیں۔ اگر مسلسل ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم لوگ احتجاج کرتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کروانے کا انتباہ دیا گیا۔ راجو کمشنر بلدیہ آرمور نے آج دفتر بلدیہ بودھن پہنچ کر کمشنر کی مخلوعات جگہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ قبل ازیں راجو نے بلدیہ بودھن کے عہدیداروں کے ہمراہ سب کلکٹر آفس بودھن پہنچ کر سب کلکٹر بودھن وکاس مہاتر سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر کلکٹر نے کمشنر بلدیہ اور بلدیہ عہدیداروں سے بودھن شہر میں صاف صفائی اور بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ LRD MPDO پرکاش نے آج ماچھاپور علاقے میں اندرمہ مکانات کی تعمیرات کا معائنہ کرتے ہوئے مختلف مشورے دیے اور تعمیراتی کام جلد تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع منچریال CCC کے مشہور معروف شخصیت صوفی اسلامک بورڈ تلنگانہ پریزیڈنٹ گلشن وارسی چمن کی سرپرست سید معشوق علی وارسی عرف فیاض بابا جان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر دو صحابہ اور ان کے مرید اور چاہنے والوں نے بڑے پیمانے پر ان کی گلپوشی کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس پر بابا جان نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ LRD میں آج مدیرات طبقے نے مدیرات سنگم بھون کے روبرو سائنہ کی جینتی کے موقع پر یوم آتما گورو اجوالا اتسو مناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کر کے ٹینک بنڈ پر سائنہ کا مجسمہ نصب کرنے اور جینتی کے دن تعطیل کا اعلان کرنے حکومت سے مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ستیہ نارائنا پی راملو، سائی رام، سدھی راملو، رویندر، بالیا، بھاسکر، سریکانت، پرکاش، کرن تیجا، نیلا روی و دیگر موجود تھے۔ لائنز کلب پیٹلم کے زیر اہتمام آج گورنمنٹ ہاسپٹل پیٹلم میں آنکھوں کے معائنے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہری کشن راؤ نے 65 لوگوں کو OP کے لیے دیکھا۔ 8 لوگوں کو IOL کے لیے بودھن آئی ہاسپٹل کو روانہ کیا گیا۔ 2 لوگوں کی لیوکوما کی تشخیص ہونے پر انہیں سروجنی دیوی ہاسپٹل حیدرآباد کو ریفر کیا گیا۔ 19 لوگوں کو اینک اور قطروں کی ادویات دی گئی۔ اس موقع پر لائنز کلب چیئرمین کشن، سیکریٹری اکھل، سائی بالیا، ڈاکٹر ارجن و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے آج ونائک نگر میں واقع EVM گودام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار بھی موجود تھے۔ یہ معائنہ عام نگرانی کے عمل کے ایک حصے کے طور پر انجام دیا گیا، جس کے دوران کلکٹر نے گودام پر لگائی گئی سیلوں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے EVM گودام کے اطراف پولیس بندوبست اور سیکیورٹی انتظامات کا بھی مشاہدہ کیا۔ کوٹلہ ٹاؤن کے محلے رحیم پورہ بابری چوک کے چند نوجوانوں نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے کینسر کی جان لیوا بیماری میں مبتلا ایک مسلم خاتون جن کا کریم نگر کے دواخانے میں علاج چل رہا ہے ان کا سہارا بنتے ہوئے ان کے علاج کے اخراجات کے لیے محلہ رحیم پورہ بابری چوک کے محمد مبین جناب متین جرنلسٹوں نے 15,000 روپے مالیت کی رقم کینسر کے مرض میں مبتلا خاتون کے شوہر محمد بشیر الدین کے حوالے کیے۔
ضلع کلکٹر نظام آباد کی ہدایت پر کمشنر بلدیہ آمور راجو نے آج استر بلدیہ بودھن پہنچ کر کمشنر بلدیہ بودھن کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ضلع کلکٹر کی ہدایت پر بلدیہ بودھن کے وارڈ آفیسرز کا اجلاس طلب کیا اور اندرما اندرو اسکیم کے تحت زیر التوا مکانات کی تعمیری کاموں کی تفصیل طلب کی اور بلدی عہدیداروں سے تاحال منظورہ مکانات کی تعمیری کاموں کا آغاز نہ کیے جانے کی وجوہات دریافت کی اور انہوں نے فوری طور پر تعمیری کاموں کا 13 اگست کے روز بہر قیمت آغاز عمل میں لانے کی اندرما اسکیم کی استفادہ کنندگان کو ترغیب دینے کی وارڈ افسران کو ہدایت دی۔ ضلع منچریال کے چنور کے خانگی اسکول رائزنگ سن انگلش میڈیم میں اسکول کے کرسپونڈنٹ محمد خواجہ قمر الدین کی زیر سرپرستی میں راکھی تہوار کے متعلق شعور بیدار پروگرام منعقد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ LRD کے متمال PHC ڈاکٹر شرت کی نگرانی میں آج الماجی پور میں محکمہ ہیلتھ عہدیدار گوبند ریڈی جناردن ریڈی نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر ہیلتھ سروے کرتے ہوئے مچھروں کی افزائش کو روکنے کے اقدامات کرنے کا عوام کو مشورہ دیا اور مختلف صفائی کے مشورے دیے اور گھر گھر جا کر ملیریا وغیرہ جیسے امراض کی پوچھ تاچھ کی۔ اس موقع پر رانی، راجیشوری، پارواوا، انجامنی، سشیلا، سریش، رتنیا و دیگر موجود تھے۔ LRD آرڈیو پارتھا سمہا ریڈی نے آج متمال علاقے کا PHC سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ بعد ازاں جنگامائی پلی علاقے میں اندرما مکانات کی تعمیری کاموں کا معائنہ کر کے مختلف مشورے دیے، تعمیری کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ کامریڈی میں رکشا بندھن کے موقع پر برہما کماری جیا اور دیگر برہما کماری و برہما کماریوں نے پردیش کانگریس کمیٹی اسٹیٹ جنرل سیکریٹری چندر شیکھر ریڈی کی رہائش گاہ پر ان کے ہاتھ میں راکھی باندھی۔ اس موقع پر گڑم چندر شیکھر ریڈی نے کہا کہ راکھی کا تہوار بہن بھائی کے اٹوٹ رشتے اور محبت و حفاظت کے عہد کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھ کر یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم ہماری حفاظت کرو گے۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر کے دی مدرسے جامعہ محبوبیہ میں جمعیت العلماء ریاستی کمیٹی کی ہدایت کے مطابق اور مقامی جمعیت العلماء کی سرپرستی مولانا محسن علی مدھری، مولانا سید قاری صدیق، مولانا عبدالرحیم فید قاسمی کے علاوہ ضلع صدر مولانا مبین احمد قاسمی کی زیر نگرانی میں باقاعدہ حق رائے دہی کے ذریعے کمیٹی کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر حق رائے دہی اور نتائج کے بعد کاغذ نگر جمعیت العلماء کمیٹی صدر کے لیے مولانا طالب بن عیسیٰ اور نائب صدر کے لیے حافظ محمد عتیق الرحمان، مولانا شہباز جنرل سیکریٹری، حافظ توصیف جوائنٹ سیکریٹری، حافظ ضمیر الدین اور احمد امین خان کے لیے حافظ غور اور مئو خازن کے لیے حافظ مزمل حسین کا انتخاب عمل میں آیا۔ بعد ازاں کاغذ نگر جمعیت علماء کمیٹی نے عہد کیا کہ قومی، ریاستی اور ضلعی سطحی کمیٹی کی سرپرستی میں دینی، ملی، سماجی، اصلاحی میدان میں ملت کی صحیح رہبری اور نمائندگی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مالدیوز میں ملازمت کا جھانسا دے کر کامریڈی کے نوجوانوں سے SV ٹریولز نامی ایجنسی نے فی کس 1.5 لاکھ روپے وصول کیے۔ 50,000 ماہانہ تنخواہ کا وعدہ کیا گیا مگر وہاں پہنچنے پر صرف 20,000 دیے گئے۔ ایجنٹ سے رجوع کرنے پر نادبہ زبان استعمال کی گئی۔ متاثرہ نوجوان منچا سری کانت کی جانب سے جاری کردہ سیلفی ویڈیو وائرل ہونے پر واقعہ منظر عام پر آیا۔ متاثرین نے فوری طور پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع ہنمکنڈا امبیڈکر نگر بالاسمودرم ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاحی پروگرام میں مہمان خصوصی ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی نے شرکت کی اور استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کیے۔ ہنمکنڈا کے امبیڈکر نگر بالاسمودرم میں ڈبل بیڈ روم والے مکانات کا آج ریاستی وزیر پی شرینواس ریڈی اور ہنمکنڈا کے MLA نینی راجندر ریڈی کے ساتھ افتتاح عمل میں لایا گیا۔ ہنمکنڈا ضلع کے دورے پر ورنگل انچارج پی شرینواس ریڈی نے ہنمکنڈا R&B گیسٹ ہاؤس پہنچ کر گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کی میئر جی سدھارانی، ورنگل مغربی حلقے کے MLA نینی راجندر ریڈی، اسٹیشن گھنپور حلقے کے MLA کریم شری ہری، ورزنا پیٹ حلقے کے MLA KR ناگراجو، ہنمکنڈا ورنگل کے ضلع کلکٹر سنیہا سبریش، ڈاکٹر ستیہ شاردا، گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کمشنر چاہت باجپائی، لائبریری کے چیئرمین عزیز خان اور چیئرمین اناگلا وینکٹا ریڈی سے ملاقات کی۔ بعد ازاں انہیں پولیس کی سلامی دی گئی۔